بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اتنی تنگی تھی عورتوں کو کیا مردوں کو کیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری اماں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی، جس سے 2210 حدیثیں روایت ہیں سیاستہ کی، جس کے بستر میں جب حضور ہوتے تھے جبریل قرآن لے کے آتا تھا، جس کو خدا کا سلام آتا تھا، جس کو فرشتے سلام کیا کرتے تھے، وہ عائشہ صدیقہ اپنے حجرے میں مدینہ پاک میں جو کمرہ ہے چھوٹا سا کھجوروں سے چھاپا ہوا ہے، حضرت عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ کلام خدا ہو، حضرت عائشہ کی زبان ہو۔ دیوار میں سوراخ تھا، چھوٹا سا دیوار میں سوراخ تھا، حضور باہر کھڑے تھے، آپ نے حضرت عائشہ کی آواز، قرآن والی آواز اس سوراخ میں سے سن لی، مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے لائے، اس سوراخ کو بند کیا، عائشہ صدیقہ کی قرآن والی آواز بھی باہر نہ آئے۔ کتنا اہتمام فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے، حالانکہ قرآن کی آواز ہے اور حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز ہے، حضور نے مٹی کا ڈھیلا سوراخ میں ٹھوک کر بند کر کوٹ کر بند کر دیا تاکہ عائشہ صدیقہ کی قرآن والی آواز بھی باہر نہ آئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عورتیں قرآن پڑھ پڑھ کر اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی اور نیند کرایا کرتی تھی، تو یہ عورتوں کی گود سے رابعہ بصری پیدا ہوئی، حضرت میمونہ پیدا ہوئی، حضرت فاطمہ الزہرا خدیجہ کی گود سے پیدا ہوئی۔ اور جب عورتیں ہر وقت گانے میں بجانے میں اور طرح طرح کی محفلوں میں پھرتی ہیں، آج دیکھ لو عورتوں کی گود سے بجائے ولیوں کے بدماش پیدا ہو رہے ہیں، نافرمان اولاد پیدا ہو رہی ہے۔ اس میں اپنا گناہ مانو، اپنا قصور تسلیم کرو کہ عورت ذات نے اپنا کردار صحیح ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس عورتیں آئی بیعت ہونے کے لیے، مرید بننے کے لیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیر بنانے کے لیے عورتیں آئی۔ جو میں نے قرآن کریم کے 28ویں سپارے کی آیتیں پڑھی تھی، ان کا یہی شان نزول ہے کہ عورتیں آئی ہیں آپ سے بیعت کرنے، مرید بننے۔ اسی لیے تو عورتوں کا پروگرام رکھا بلال بھائی نے کہ ابھی عورتوں کے لیے بھی کچھ باتیں ہو جائیں۔ لندن شہر میں آخر ماڈرن علاقہ ہے، ملک دوسروں کا ہے، لیکن یاد رکھو ملک دوسروں کا ہے، قبر تم اپنی ہی بناؤ، قبر اپنی کی حفاظت کرو۔ تم انگریزوں والی موت کیوں مرنا چاہتی ہو؟ آج انگریزوں کا، غیر مسلموں کا، کافروں کا لباس تمہیں پسند آتا ہے، کل قیامت میں اللہ کو اگر انہی کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا تو مارنی پڑے گی۔ فرمایا قیامت کے دن آواز لگے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، میرے نیک بندوں کے پاس آج تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، میرے نیک بندوں کے پاس تم ٹھہر نہیں سکتے، الگ ہو جاؤ۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، میرے نیک بندوں کے پاس ظالموں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، زنا کرنے والوں کو کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، غلط نگاہ رکھنے والوں کو میرے نیک بندوں کے پاس کھڑا ہونے کی اجازت نہیں، الگ ہو جاؤ۔ اس لیے ساری زندگی
اسلام والی زندگی بنانی ہے، مسلمانوں والی زندگی بسر کرنی ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی بسر کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا عورت جب گھر سے نکلتی ہے 18 شیطانوں کا قافلہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت ذات کو چاہیے کہ وہ اپنے دین کی، مال کی، اپنی جان کی، اپنی غیرت کی حفاظت کرے۔